تقسیم زدہ علم کی وجہ سے، تو میں نے وہاں پہ وہ سماجیات اور وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں خوش قسمتی رہی کہ میرے زمانے میں دہلی میں 3 لینگویج فارمولا چلتا تھا، تو مجھے 6 سے 8ویں جماعت تک عربی پڑھنے کا موقع مل گیا، تو کچھ شغف اس انداز سے ہو گیا۔ اس کے بعد جو سب ہمارے بچوں کو موقع ملتا ہے کہ آپ کامرس کی اسٹریم میں جائیں گے کہ ہیومینٹیز میں جائیں گے یا سائنس اسٹریم میں جائیں گے، وہاں اپنے سبجیکٹ چنا، اور اس میں پھر اگر آپ سائنس اسٹریم میں گئے تو آپ لائف سائنس میں جائیں گے، فزیکل سائنسز میں جائیں گے، بایو ٹیکنالوجی کریں گے، جینیٹکس کریں گے، کیا کریں گے، یعنی جو آپ کرتے ہیں اس کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بچہ اگر فزکس پڑھ رہا ہے تو کیمسٹری، یہ ضرور ہے کہ کسی میں کمزور ہوتا ہے، کسی میں اچھا ہوتا ہے، لیکن اس میں صلاحیت ہے، اور جہاں کمزور ہے وہاں بھی اگر وہ چاہے تو صلاحیت کو بہتر بنا سکتا ہے، امپروو کر سکتا ہے۔ تو گویا کیپیسٹی ہر انسان کے کروموزومز میں ہر کچھ سیکھنے اور کرنے کی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کی یہ ثوابدید اور صلاحیت پہ ہے کہ وہ کس فیکلٹی کو، اپنی کس شخصیت کے پہلو کو یا کس میدان کو علمی بڑھاوا دیتا ہے، ترقی دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اشیاء کا علم حاصل کرنے کی استعداد انسان میں رکھ دی، اب یہ اس کی ثوابدید، صلاحیت اور استطاعت پر ہے کہ وہ اس کا کتنا حصہ حاصل کر پاتا ہے۔ معرفت کے یہ مدارج وہ کیوں کر طے کرتا ہے، اس کی نہایت غور طلب شکل یوں سامنے آتی ہے کہ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے آدم کو تمام اشیاء کائنات کا علم عطا کر دیا، اور سورہ نحل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی شے کا، کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ وہ انسان جب دنیا میں آیا تو اسے کسی شے کا علم نہ تھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کان، آنکھ اور سوچ سمجھ عطا کر دی تھی تاکہ ان اوزاروں کی مدد سے اللہ کی کائنات کا علم حاصل کرے۔ اگر وہ اس طرح اللہ کی کائنات کا علم حاصل کرے گا تو اللہ کی نعمتوں کا جو اس کو عطا کی گئی ہیں عملاً شکر ادا ہوگا، کیونکہ ان کا استعمال عین منشاء الہی کے مطابق ہوگا۔ اب یہ عملاً شکر کی کیا بات ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی تحفہ جب کسی کو دیا جاتا ہے، مان لیجیے ایک بچہ ہے، امتحان میں اچھے نمبر سے پاس ہوا، اس کے والد نے اسے قلم تحفے میں دیا کہ بیٹا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اب اس نے فوراً کہا ابا جان شکریہ، ابا حضور، اور کاش وہ ایسا کیسا کہ ورنہ آج کی نسل تو ہائی ڈیڈ تھینک یو، زندہ ڈیڈ ہے اور مردہ زمین کے نیچے ہے۔ اور اظہار تشکر کے طور پہ یہ تہذیب ہمیں تہذیب نو کے فسانے یہ ہیں کہ 364 دن آپ کے، ایک دن ابا کے لیے رکھ دیجئے، ایک دن اماں کے لیے رکھ دیجئے، مدرس ڈے فادرس ڈے، باقی دنوں میں ان کو طاق میں بٹھا دیجئے۔ خیر ایک ضمنی بات ہے، لیکن یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جب ہم اپنی دھری سے ہٹتے ہیں، اپنے محور سے ہٹتے ہیں، یعنی قرآن سے ہٹتے ہیں۔ دیکھیے، سفید رنگ کے کپڑے پہ ہر رنگ چڑھتا ہے، پکے رنگ پہ کوئی رنگ نہیں چڑھتا، اور سب سے پکا رنگ ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ جس پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہے اس پہ کسی تہذیب کا رنگ نہیں چڑھتا، ہر تہذیب کو وہ راستہ دکھا دے گا۔ ہماری کمی آج کے دور کی یہ ہے کہ ہم نے پکے رنگ کو چھوڑ دیا ہے، کچے رنگوں پہ چلے گئے، بے چینی مول لے لی ہے، دل بے چین ہے۔ وہ رنگ چاہیے، اور اس رنگ کو چڑھانے کے لیے آج کی جنریشن کو، میری جیسی نسلوں کو، آج کے سوال کرنے والے بچوں کے لیے سائنس از اے ٹول۔ علم وہ ذریعہ ہے جو آج کے دور میں معرفت الہی کا، دیکھیے اللہ تعالیٰ سے نہ خوف نہ محبت جب تک نہیں ہوتی جب تک آپ اسے پہچانیں گے نہیں۔ اس ذات کریمی کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت ہلکی سی ہے، لیکن اجازت سے منتظمین کی عرض کروں کہ ایک دیہاتی ہے جو محض گاؤں میں کھیتی باڑی کرتا ہے۔ یہ مثال میں نے کچھ عرصے پہلے دی تھی، اس لیے کنٹمپرری نہیں ہے، حالات بدل چکے ہیں۔ تو اس سے اگر میں جا کے کہتا کہ بھائی بش بہت بڑے آدمی ہیں، جارج بش کا ذکر کرتا ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، تو وہ چھوٹ یہ پوچھتا کہ وہاں پہ کیا بیگھہ زمین ہے، کیونکہ اس کا پیمانہ یہی ہے کہ اچھا بھی بہت بڑا آدمی تو زیادہ بیگھہ زمین ہوگی اس پہ۔ لیکن جب میں ان کی اس طاقت کا جس کے مظاہرہ وہ کرتے رہے ہیں نمونہ دکھاتا تو وہ کان داب کے بیٹھ جاتا کہ بھائی بہت خطرناک آدمی ہے۔ تو آدمی کو پہچاننا ضروری ہے، اس سے کوئی بھی جذباتی رشتہ رکھنے کے لیے، وہ منفی ہو یا مثبت ہو، خوف کا ہو یا محبت کا ہو، اللہ تعالیٰ کو جب تک ہم پہچانیں گے نہیں،
اور جس انداز سے اسلام کو آج ریڈیوس کر دیا گیا ہے ریچولس میں، رسم و رواج میں، کیونکہ میں اس کا حصہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں میری آپ بیتی ہے. میں پرانی دہلی کے جس گلی میں پیدا ہوا، جس مسجد میں نماز پڑھی، میرے پڑوسی ظفر صاحب موجود ہیں، گواہ ہیں، اس مسجد میں دیکھا ہے باولی والی میں مجھے. وہاں کسی نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ اللہ اکبر کیوں کہوں میں، اللہ بڑا کیوں ہے. I could never realize why Allah is great. اور جیسا سبز والی صاحب نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، دی پریز، دا ریئل پریز، تمام تر تعریف، اصل تعریف اس رب کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. یہ فہم اس وقت تک نہیں ہوا جب تک اس نے یہ مجھے توفیق نہیں دی کہ میں قرآن کو سمجھ سکوں، اس پہ غور و فکر کر سکوں، اس پہ تفکر تدبر کر سکوں. تو یہ جو میں نے پایا ہے میرے بزرگوں دوستوں، وہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس عرصے میں جو سال کھو دیا، اللہ مجھے معاف کرے، اس غفلت کے اور جہل کے جس کے لیے سخت سزا کا اعلان قرآن میں ہے. میرے وہ ماہ و سال جو غفلت میں گزرے، وہ آپ لوگوں کے اور ان نوجوانوں کے نہ گزرے جو ابھی اگر اس رخ پہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو من جملہ ہدایت دے گا. تو عرض یہ میں کر رہا تھا کہ ایک تو شکل یہ ہے کہ اس بچے نے پین کا شکریہ ادا کیا کہ والد صاحب شکریہ، اور اس کو لے جا کے اسکول میں یا تو آگے جو بچہ بیٹھا ہوا اس کی کمر میں چبانے لگا، یا اس کی قمیص پہ سیاہی پھینک دی، گویا وہ استعمال نہیں کیا جس کے لیے وہ مقصود تھا. تو یہ عملاً شکر نہیں ہے، بلکہ عربی زبان کے حساب سے یہ ظلم ہے، یہ کفران نعمت ہے. کیونکہ جس چیز کے لیے جس کام کے لیے دیا گیا وہاں اس کا استعمال نہ کرنا ظلم ہے. قوم لوط کو ظالم اسی لیے کہا گیا کیونکہ وہ ایک قدرتی صلاحیت کا غلط استعمال کرتے تھے، ظالم تھے. اور عملی شکر اس قلم کا یہ ہوگا کہ اسے وہ لکھنے پڑھنے کے لیے استعمال کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، بلکہ ہمارا یہ پورا جسم مجسم ایک نعمت ہے. یہ افسوس ہے کہ ہم اس کی فکر نہیں کرتے، بلکہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ یہ قمیص کس برانڈ کی مل جائے، یہ پینٹ کس برانڈ کی مل جائے، اس جسم کو میں کس گاڑی میں رکھ دوں، کس کوٹھی میں، کس بنگلے میں رکھ دوں. اس نعمت کا ذکر نہیں ہے. اس کا احساس جب ہوتا ہے کہ جب آنکھیں کمزور ہوئی تو بنا چشمے کے میں پڑھ نہیں سکتا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اتنی ہے، اگر خدا نخواستہ نابینا ہو گیا تو سوچوں گا اب کیا کروں، کچھ دکھتا نہیں. تو جب یہ کھوتا ہے، جب احساس ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، ان کا صحیح استعمال ہم کریں، جبھی وہ عملاً یعنی صحیح شکر ہوگا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اور وہ اللہ ہی جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. کیونکہ یہ حقیقت ہے. اور یہاں ایک چیز یہ بھی ہے جو آپ دیکھیں گے، میں نے پیرنتھیز میں بریکٹ میں دیا ہے کہ یہاں لفظ انشاء لکم کا ہے، یعنی وی ہیو ایوالوڈ فار یو، ہمیں نشو و نما کیے. کیونکہ یہ بھی ایک نقطہ ہے غور طلب جو قابل توجہ ہے، جس پہ تحقیق کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اشارہ ہے اس چیز کا، اس ارتقاء اور ارتقائی منازل کا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش اور مخلوق میں اور رات دن کے پھر میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. جس آیت کریمہ کا ذکر شروع سے ہو رہا ہے، یہاں خلق کا مفہوم دونوں طرح لیا گیا ہے کہ ان کی پیدائش میں بھی اور اس مخلوق میں بھی جو یہاں موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ میری آیات ہیں، میری نشانیاں ہیں. یعنی گویا اس کو سمجھنے کے بعد یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے محض وہی آیات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کائنات کی ہر چیز کو آیات کہہ رہا ہے. یہ درخت بھی آیت ہے، ستارے، بادل، ہوا، اور یہی قرآن کریم میں ذکر ہے کہ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے، تم وہ کیوں نہیں دیکھتے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإذا السماء كيف رفعت اینڈ سو آن. جگہ جگہ قرآن کریم میں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جیسا یہاں ذکر آیا کہ لگ بھگ 700 سے زیادہ مقامات پر قرآن کریم میں انسان کی توجہ اس طرف کھینچی گئی ہے کہ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے، یعنی تم کائنات میں غور و فکر اور مشاہدہ کیوں نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے. یہی آج کا میرا موضوع نقطہ ہے. تو آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ آیت کیا چیز ہے. لغات آیت کے لیے کیا کہتی ہیں. آیت ظاہری علامت یا نشانی کو کہتے ہیں، چنانچہ راستے کے نشانات کو آیات کہتے ہیں. یعنی ایک سنگ میل جو ہے، مائل اسٹون، دیٹ از این آیا. کس چیز کی آیت ہے وہ کہ اگر آپ کانپور جا رہے ہیں تو آپ کو ایک مائل اسٹون دکھا جس پہ لکھا ہوا ہے کانپور 225 کلومیٹر، یعنی اس مائل اسٹون نے آپ کو اس منزل کی طرف توجہ کرا دی کہ وہ اتنے فاصلے پر ہے. یعنی یور تھاٹ ہیز بین ریفلیکٹڈ
ٹو اے پرٹیکولر ڈیسٹینیشن، جس طرف آپ جا رہے ہیں،